میں پھر آپ کو حضرت مولانا مجد اللہ علی کی یاد، حضرت کے مریدین بھی ہیں یہاں، حضرت کے متوسلین بھی ہیں، میں ضرور کہوں گا کہ مولانا کی نصیحتوں کو، مولانا کے تاریخ کو، جیسا ڈاکٹر مجید صاحب نے پرسوں جامعہ عثمانیہ میں بھی کہا، خواجہ کے چلے میں بھی کہا کہ مولانا بولے نہیں کر کے بتائیں. اور مولانا کی سب سے عظیم جیسے نماز کی بات آئی تو میں ایک دلچسپ بات یاد رکھتا ہوں، حضرت کے اخلاق سے کیے، پھر اس کے ساتھ اللہ کی عبادت. ہم دہلی سے میٹاڈار میں امروہہ گئے تھے، وہاں شاہ ولایت قادری رحمۃ اللہ علیہ 2 بھائی ہیں، بڑے پیر کی اولاد ہیں. صرف ان کی زیارت کے لیے میرا زیادہ پہلے اس زمانے میں 3-4 ہزار روپے خرچ کی اپنی جیب خاص. اللہ صاحب اپن جائیں گے تو مولانا زید صاحب باقاعدہ حیات تھے. ہم نے کہا کہ حضرت آپ نہیں بھائی آپ لوگ جائیے، یہ میٹاڈار میں ہم نہیں بیٹھتے، میٹاڈار نہیں وہ میٹھا دار ہے بولتے مولانا زید صاحب، میٹھا دار ہے وہ، آپ جائیے. حضرت شاہ ولایت بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت کے، غالباً نہرو صاحب بھی اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے شاید. امروہہ میں پورا خرچہ برداشت کیا. نماز کا وقت آ گیا، مولانا ڈاکٹر مجید صاحب کی بات میں میں بھی شامل ہوتا ہوں. حجلہ صاحب وقت ہو گیا نماز کا. میں بولا حضرت یہ یہاں کوئی مسجد نظر، ارے ایک چبوترا دکھ رہا نا وہاں پڑھ لیں گے. یہ ذرا اچھا بڑا چبوترا تھا، صاف ستھرا ہی دکھا. اب نماز سمجھا گیا، ہم مولانا کے غلام، جو بولو سننا پڑتا تھا. نماز کے بارے میں کسی کی رعایت نہیں کرتا، کسی کی رعایت. یہی وجہ ہے اپنی زندگی کی آخری نماز بھی سعد اللہ ہونہار بیٹے نے امامت کی، مولانا نے اقتدا کی، اور اس کے بعد تھیٹر میں چلے گئے. پھر فرمایا کہ میرے کو تیمم کرا دو. کیسی حضرت کی شخصیت. تو امروہہ سے ہم آ رہے ہیں، بیچ میں کوئی ایک اسٹیٹ پڑا تھا طالبان، بڑا چبوترا تھا. شہید اللہ صاحب چلو اذان بولو. ہم اذان بھی بول دیے، اقامت بھی بول دی، نماز پڑھ. نماز میں پڑھے پڑھے بھی نگاہ پڑی تو کیا ہے، وہ ایک بڑی دیول کا چبوترا ہے. اب ہیبت ہمارے کو نماز بولیے، وہ پجاری دیکھ رہا ہمارے کو. اب آپ کیا ہوتا کہ کیا ہے، اس کے بڑا چبوترے کے اوپر ہو رہی ہے. ہم بھی نہیں دیکھے، مولانا بھی نہیں دیکھے. نماز ختم کرے بعد میں بولا حضرت یہ وہ بڑا چبوترا ہے، یہ اس کا اس دیول کا ہے. تو بولے چلو اپنا کام ہو گیا، دعا کریں گے چلیں گے. نماز کو ناغا نہیں کیا. بڑا چبوترا علیحدہ تھا، وہ تو اندر تھی بہت دور، مگر وہاں کے پجاری نے خدمت گزار آئے. میں بولا حضرت ہم معافی چاہتے ہیں، آئی ایم سوری وی ہیو ناٹ سین یو. تو بولے پرواہ نہیں. میں خوش ہوا، بولے یہ آپ کے یہ جو کون ہے، مطلب ہی از مائی پریسٹ، میرے مرشد ہے یہ. خوش ہوا، ملا آپ کے. یہ حضرت کی کرامتوں کا ڈنکا ہر جگہ بجا ہے، ہر جگہ بجا. ان کے چاہنے والوں پر یہ لازم ہے کہ جماعت کی نماز پکڑ لینا، چاہے شادی ہو چاہے غم ہو. شادی میں بھی بچوں کی، عبداللہ میں کی شادی ہے تو بچوں کی شادی، انتظامات ہمارے کو ملتے تھے. خوش قسمتی تھی. ایک کمرہ بنا لینا ہوگا، چانیاں بنا لینا، نماز اپن پڑھ لیں گے. دن میں حضرت آتے ظہر اثر مغرب، غالباً مغرب حضرت پیر خلیل اللہ شاہ صاحب آتے تو بولے حضرت یہیں پڑھ لیں گے، نماز پڑھتے کھانا کھاتے جاتے. حضرت سے عقیدت تو یہ ہے کہ حضرت کی تقلید کی جائے. بولے میاں نماز پڑھنا بندگی کی نشانی ہے، اور درود و سلام پڑھنا سرکار کی غلامی کی نشانی ہے، اور ذکر کرنا، سلسلے کا ذکر کرنا، شجرا پڑھتے رہنا یہ نسبت کی نشانی ہے. یہ 3 چیزوں کو پکڑ لو. تو میں گزارش کرنے چلا ہوں حضرت مولانا حافظ قاری مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب مدت فیض ہو، شیخ الفقہ جامع نظامی، اور خلیفہ حضرت ابو الفدا علیہ الرحمت والرضوان کہ وہ اپنے آپ حضرات سمیع میں خلق سے بیٹھے انشاءاللہ، اور علماء کرام بھی ہیں، آپ حضرات میں سے ضرور استفادہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. تقدس مار مشايخ الكرام علماء اعظام صاحب زادگان والا شان حضرت ابوالفدا خلفاء حضرت ابوالفدا علیہ رحمۃ ورضوان مکرم سامعین و حاضرین، آج ہم جس کا برکت ذات قدسی صفات کی یاد میں جمع ہے، ذات گرامی زبدۃ العارفین فخر المحدثین حضرت ابوالحسنات سید عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری علیہ رحمۃ ورضوان کی خصوصی تربیت یافتہ فیض یافتہ ذات گرامی ہے، جنہوں نے مودی سے لقب علیہ رحمۃ ورضوان سے خوب اکتساب فیض علمی و روحانی کیا ہے، اور حضرت نے آپ کی علم و معرفت میں ترقی کو ملاحظہ فرماتے ہوئے نعمت خلافت سے سرفراز فرمایا تھا، اور یہ زمین پر جو حضرت مودی سے لقب علیہ رحمۃ کے خلفائے کرام تھے، ان میں حضرت کا وجود گرامی آخری وجود گرامی تھا، جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین کو علم و معارف سے معمور نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ یورپ ممالک میں بھی اسی علم و معرفت کا اجالا بکھیر رہے تھے، روشنی پھیلا رہے تھے۔ لاکھوں گم گشتگان راہ آپ کی صحبت باخیر سے فیض پا کر اوروں کے لیے رشد و ہدایت کا کام کرنے والے بنے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت ابوالفدا ڈاکٹر محمد عبدالستار خان صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری علیہ رحمۃ ورضوان کی ذات گرامی، جیسا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور بھی حضرت ڈاکٹر عبدالوحید صاحب قبلہ دعوت برکاتہ العالیہ نے علمی اعتبار سے، تدریسی اعتبار سے، اور ایک مشفق استاد اور ایک کرم فرما مربی کی حیثیت سے ان کی بابرکت زندگی کے نورانی گوشوں پر روشنی ڈالی ہے۔ یقیناً یہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم سب کو انہی بزرگوں کے انہی نقوش پر چلنا ہے، ہم کو بننا ہے نشان یہ راہ منزل دوستو۔ ہم اگر بھٹکیں تو کتنے کارواں ہو جائیں گے، اور حضرت کی بابرکت زندگی ہو جا کے یہ پیغام دے رہی ہے، خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو، خزاں کا ڈر نہیں ہرگز میرے گلشن کے پھولوں کو، میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں کو، میں زندہ ہوں اگر زندہ رکھو میرے اصولوں کو۔ تو یقیناً یہی درس اور پیغام ہے۔ آپ نے دیکھیے حدیث پاک کی خدمت کے حوالے سے بھی کتنی عظیم ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ والی زندگی پیش فرمائی ہے۔ سیدنا مودی سے لقب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ نے زجاجۃ المصابیح شریف کی اشاعت کے سلسلے میں جو کچھ فیض پایا ہے، اس کا خود تذکرہ مختلف تذکرہ نگاروں نے کیا، حتیٰ کہ لاہور کی جامعہ نظامیہ کے شیخ الحدیث علامہ عبدالحکیم شرف قادری رحمہ اللہ نے آپ کے خدمات عالیہ کا اعتراف کرتے ہوئے زجاجۃ المصابیح کا ترجمہ نور المصابیح جب وہاں پاکستان کے لاہور میں چھپا حضرت کی کاوشوں سے، تو انہوں نے اس کے مقدمے میں محدث لقب علیہ رحمہ کا جہاں تعارف پیش کیا ہے، وہیں آپ نے حضرت ابوالفدا رحمۃ اللہ تعالی کا بھی مفصل تعارف پیش کیا ہے، اور اس میں آپ نے جو بات بیان کی ہے، ایک وقت کے شیخ الحدیث نے، جو کہ ہمارے دکن کے رہنے والے بھی نہیں ہیں اور ظاہر حضرت سے ملنے اور آپ سے ربط و ضبط رکھنے والے بھی نہیں، مگر علمی خدمات کی وجہ سے ان شیخ الحدیث کے قلب پر جو گہرا اثر آپ نے چھوڑا تھا، اس کو انہوں نے اپنے کلمات سے یوں ظاہر کیا ہے کہ حضرت والا شان کو اپنے مرشد گرامی سے جو عشق اور محبت اور وابستگی اور جو والہانہ عقیدت تھی، بجا طور پر حضرت کی حقدار تھے کہ اپنے پیر و مرشد کا ایسا مفصل تذکرہ پیش کریں جیسا کہ آپ نے تذکرہ محدث لقن کے نام سے پیش فرمایا ہے۔
اور بالکل آپ محبت و فدائیت میں فناسی شہر کے مرتبے پر فائز تھے. اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی بیان فرمایا اس کے اندر، میں یہ اس لیے ان کا حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم تو یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ اساتذہ اس بابرکت ہستی سے تلمذ حاصل کرنے والے تلامذہ کا بیان ہے، ارادت کی رزق رکھنے والے مریدین کا بیان ہے، بیعت سے فیضیاب ہونے والے فیض یافتگان کا بیان ہے. لیکن وہ نہ تو حضرت مرید تھے، نہ تو حضرت خلیفہ تھے، نہ حضرت حافظ تھے. وہ اپنے وقت کے وہ بھی ایک شیخ الحدیث ہے، لیکن حضرت خدمات کو جن عظمت و رفت سے انہوں نے دیکھا ہے اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دیگر ممالک کے رہنے والے دکن والوں کا اعتراف کرنے میں اتنی سخاوت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بڑی کشادہ دلی سے جو ہے حضرت کی عظمت بیان کی ہے اور فرمایا ہے کہ کیوں نہ ہو انہوں نے اپنے مرشد گرامی کی اس زجاج المذاہب کی عربی ایڈیشن کی اشاعت کے موقع پر 2 مرتبہ یہ اعزاز حاصل کیا کہ پوری کتاب حضرت کو پڑھ کر سنائی. اب آپ سوچیے گا صاحب کتاب کو خود کتاب سنائی جا رہی ہو تو تلاوت کا فیض بھی ہو رہا ہے. شیخ السماع بھی فرما رہے ہیں، سماع فرمانے والے استاد بھی ہے، مرشد بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، مؤلف و مصنف بھی ہے. اور وہ بھی ایسے مؤلف و مصنف ہے جو خود فرماتے ہیں میں نے اس میں کوئی حدیث پاک کو بغیر آقا پر درود و سلام پڑھے کے لکھا ہی نہیں ہے. جس روایت کو بھی میں نے درج کیا اس سے پہلے رسول پاک علیہ السلام کی بات نے ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے. تو کتنا بارکتگی یہ شوق کے ساتھ آپ نے تعریف کی تھی. اور حضرت باضابطہ طور پر قراءت و سماعت کا جب سلسلہ شروع ہوا تو مرشد گرامی کی نگاہ انتخاب نے اپنے تمام وابستگان میں حضرت کو چنا اور حضرت کو یہ عزت بخشی کہ زجاج المصابی حضرت پڑھ کر سنایا کرتے تھے. آپ اندازہ کیجیے گا علمی علوم علمی کا کون اندازہ کر سکتا ہے. مصنف محدث دکن کو حدیث پاک کی عبارت سنا رہے ہیں اور حضرت سماعت فرما رہے ہیں. تشریح کا کام چل رہا ہے، 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آپ کو یہ اعزاز ہوا، یہ سعادت نصیب ہوئی کہ آپ نے اس کتاب کو مکمل 5 حصوں کو حضرت کے سامنے تلاوتاً آپ نے پیش کیا. قراءت علی الشیخ کہتے ہیں اس کو. محدثین کرام کی اصطلاح میں کہ شاگرد اور طالب پڑھ رہا ہو اور شیخ فرما رہے ہوں، یہ قراءت علی الشیخ ہے. اکابرین کا جو وغیرہ اور طریقہ رہا ہے، حضرت نے زجاج المصابی شریف کے چھپنے سے پہلے ہی پڑھ کر اپنے شیخ کو سنانے کی عزت حاصل کی ہے. کتاب بازار علم میں آئی تو اہل علم نے پڑھا ہے، لیکن حضرت کو اہل علم کے مابین میں بھی ایک امتیاز حاصل رہا، اہل علم کے درمیان بھی ایک امتیاز حاصل رہا، اہل علم معرفت کے درمیان خصوصی بس آپ کا یہ رہا کہ کتاب کی اشاعت کے پیش کر ہی آپ نے پڑھ کر مکمل حضرت کو سنایا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو افغانی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو آج بھی دنیا میں خلیفہ ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج عالمی عرب میں آپ دیکھیں گے 2 بزرگوں کا خصوصی تذکرہ آپ کو ملے گا. جامعہ ام القریٰ کی لائبریری ہو یا مدینہ منورہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ والی لائبریری ہو وہاں کی کی اس میں آپ حضرت ابو الوفا کی کتب کو بھی پائیں گے اور حضرت ابو الحسنات کی کتب کو بھی پائیں گے. جو زیادہ کا بھی وہاں آپ کو وجود ملے گا اور حضرت کی کتاب الاثر اور کتاب الاثار اور الفاظ کی دیگر کتب و تعلیقات اور تحقیقات و تعلیقات کی وہاں موجود پائیں گے. اس سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. تو اس وقت جب حضرت ابو الوفا افغانی علیہ الرحمہ درس حدیث شریف کا اہتمام فرماتے تھے ہر اتوار کو، تو حضرت ڈاکٹر عبدالستار خان صاحب قبلہ علیہ رحمۃ و رضوان کو آپ نے قراءت زجاجہ کے لیے معمول فرمایا تھا اور حضرت قراءت فرماتے تھے. اس کے بعد حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ اس میں پنہا علوم و معارف کو کھول کر بیان کیا کرتے تھے. یہ سلسلہ جاری رہا حضرت کی وصال مبارک تک، 1975 تک رہا یہ سلسلہ. اور حضرت ابو الوفا افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے بابو مناقب ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک آپ اگر کے سلسلے کو مکمل فرمائے. جب صدیق اکبر کے مناقب کا بیان مکمل ہوا تو آپ کا وصال مبارک ہوا. تو حضرت نے اس سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے پھر خود درس حدیث کا اہتمام فرمایا اور پھر وہاں سے تکمیل اس کی فرمائی. اس طرح سے 3 مرتبہ زجاج المصابی اپنے بزرگوں کے سامنے، 1 مرتبہ صاحب کتاب کے سامنے، 1 مرتبہ اپنے مشرق استاد حضرت ابو الوفا افغانی علیہ الرحمہ کے سامنے حضرت نے پڑھ کر سنایا. قراءت علی الشیخ کے یہ 3 مراحل ہیں. پھر اس کے بعد آپ کا جو درس حدیث کا سلسلہ رہا، آپ نے جیسا کہ ابھی فرمایا ہے کہ اہل علم بھی آپ سے کتابیں پیدا کرتے. آپ سوچئے ڈاکٹر عبدالمجید صاحب ہو یا ڈاکٹر مصطفیٰ شریف صاحب ہو یا مولانا محسن شہید اللہ بشیر صاحب ہو یا مولانا وقار پاشا صاحب ہو، علمی دنیا میں ان کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے. لیکن یہ بنے ہیں تو ان کو بنانے والے کتنے شان والے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہے ڈاکٹر عبدالمجید صاحب جو کہ ایک عالمی دنیا میں عالم عرب میں
اسلامی علوم کے اعتبار سے، تحقیقات کے اعتبار سے معروف اسکالر کی حیثیت سے دنیا کے اندر اپنا نام رکھتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ حضرت شفقت اور عنایت کا یہ عالم تھا کہ جب وہ عالم عرب سے تشریف لائے تو حضرت نے کیسی تربیت کی بات فرمائی اور کس طرح سے قوم ملت کو ان سے مستفید ہونے کا موقع مرحمت فرماتے ہوئے یہاں ان کی تقرر کے سلسلے میں کاوشیں فرمائی ہے۔ یقیناً اللہ والوں کے خلق سے ہی خلق خدا کو فیض کے طور پر ملا کرتی ہے، یہ علمی فیضان ہے، روحانی فیضان کا جہاں تک معاملہ آپ دیکھیے گا کہ حضرت سے وابستگی رکھنے والوں نے الحمدللہ دنیا کے اعتبار سے تو بلندیاں حاصل کی ہے، لیکن علوم کی جو اصل بلندی ہے خلق کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جڑ جائے، یہ آئے اسی لیے تھے کہ ظاہر باخلق باطن بحق، کہ ظاہر مخلوق کے ساتھ رہے باطن حق کے ساتھ رہے، خلقت در انجمن، لوگوں سے الگ تو نہیں رہنا چاہیے، مجمع میں رہ کر بھی اکیلے رہنا چاہیے، سفر در وطن، آپ سفر کرتے ہیں تو وطن کو چھوڑنے سے سفر پورا ہوتا ہے، لیکن یہ وطن میں رہ کر ہی سفر کیا کرتے تھے، سفر در وطن خلقت در انجمن، اور ظاہر میں جو ہے بیگانہ بنو باطن میں آشنا بنو، بظاہر ایک بیگانوں کی طرح ہے، اس درویش کو اللہ نے جن کی نعمتوں سے نوازا ہے کیا اندازہ کسی دیکھنے والے کو ہوتا ہے، ظاہر میں بیگانے کی طرح رہے لیکن باطن میں آشنا رہے، معرفت آگاہ رہے، حق سے کیسا تعلق تھا اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ عزیزان محترم، حضرت موجی سے ذکر نکلا رحمت اللہ تعالی علیہ کی میاں اثر نگاہوں نے جو آپ کو عطا کیا تھا، آپ کو پڑھایا ہی نہیں تھا، پلایا تھا، سیراب کیا تھا، اور خود آپ کی ذات کو ایسا چشمہ شیریں بنا دیا کہ دنیا کی معمول دنیا کا حصہ آپ سے فیضیاب ہوتا رہا، اور یہ ایسی شان و عظمت کی حامل ذات گرامی ہے کہ جن کا فیض ظاہری دنیا میں ان کے قیام ترقی کے لیے محدود نہیں ہے، بلکہ رسالہ مبارک کے بعد بھی روحانی فیض جاری و ساری ہی رہے گا، کیونکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو آپ نے بھی زجاجۃ المصابیح شریف کے ترجمے کے موقع پر نور المصابیح کے اندر ذکر کیا ہے کہ امام غزالی فرماتے ہیں میں یستمد فی حیاتہ یستمد بعد وفاتہ، زندگی میں ان کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، بعد وفات ان کا فیض جاری و ساری رہتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا حضرت کی مقبولیت کی نشانی ہوگی کہ آپ کے چاہنے والے کہیں گے تو یہ اپنی عقیدت کا اظہار ہوگا، شاگرد کہیں گے تو یہ عقیدت کا اظہار ہوگا، لیکن مرشد گرامی نے آپ کے کام کے سلسلے میں کیا کہا ہے سنیے گا۔ آج بھی شہادت کے لیے نور المصابیح حصے اول موجود ہے، آپ اٹھائیے حضرت محدث دکن کی زندگی میں نور المصابیح جب ترجمے کی شکل میں چھپ کر آج طور پہ دنیا کے ہاتھوں میں آئی، اس میں حضرت کا پیش لفظ ہے، ابتدائی دیباچہ حضرت نے لکھا محدث دکن نے، اور اس میں حمد و نعت کے بعد آپ نے زلالہ کا تعارف کروایا، کتنی عظیم شان والی کتاب ہے، اس کا تعارف کروا کر آپ نے فرمایا انقلاب زمانہ کی وجہ سے عربی زبان اب عام نہ رہی تو ضرورت اس بات کی تھی کہ زجاجہ کی افادیت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کا ترجمہ کیا جائے، اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حاجی منیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت لکھتے ہیں آگے، اور مولوی عبدالستار خان صاحب MA لیکچرار عربی جامعہ عثمانیہ میں اپنا وقت عزیز دے کر مودی سے نقل فرما رہے ہیں، اپنے نسخہ شاگرد اور خلیفہ کے بارے میں فرما رہے ہیں، کتاب کے سلسلے میں ان کی کیا تعریف رہی ہے، آج اس کو ہم اگر نظر انداز کریں گے تو اللہ کے پاس مشہور ہوں گے، مواخذہ ہوگا۔ شیخ طریقت آپ کے بارے میں، آپ کی اس خدمت علمی کے بارے میں لکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اپنا وقت عزیز دے کر مولوی صاحب نے اپنا وقت عزیز دے کر بڑی محنت اور کوشش سے قوسین کے اندر کچھ عبارت بڑھا کر ترجمے کے حسن کو دوبالا کر دیا، اور فا کے تحت کچھ ایسی عبارتیں درج کی ہے جس کی وجہ سے حضرت فرماتے ہیں کہ زجاجہ کے سمجھنے میں جو دقت اور تکلیف محسوس ہو رہی تھی وہ دقت باقی نہ رہی۔ فا کے تحت فائدے کا اضافہ کرنے والے حضرت عبدالستار خان صاحب قبلہ ہے، یہ کس کا بیان ہے؟ مودی سے نقل کا بیان ہے۔ شہادت کے لیے نور المصابیح سے بل کھول کر پڑھیے گا، اور فرماتے ہیں ترجمے میں جو قوسین کا اضافہ ہوا، قوس کے تحت یہ آپ نے جو وضاحتی جملے لکھے ہیں یہ ترجمے کے حسن کو دوبالا کر رہے ہیں، فرمایا۔ اس کے بعد آپ آگے فرماتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے ایک شاگرد، ایک مرید، ایک خلیفہ کے لیے شیخ طریقت کی دل کے اندر کتنی بے پناہ محبت ہے اور کس قدر جوش ہے، ان کی خدمات کے سلسلے میں حضرت کا دل کس قدر دعائیں دے رہا ہے، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کیونکہ اپنا دین وقت دے کر انہوں نے بڑی محنت اور کاوشوں کے ساتھ پا کے تحت عبارتوں کا اضافہ کیا تشریحی انداز میں، اور قوسین کے تحت عبارتیں لکھی تاکہ ترجمے کو بالکل طور پہ ہر کوئی آدمی سمجھ سکے اور دقت اس کو نہ رہے۔ پھر آگے
فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب کا اور ادھر حضرت حاجی مجید صاحب نے ترجمہ کیا، دونوں کا پھر مجموعی تذکرہ کر کے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کیا فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات سے دنیا اور آخرت میں راضی ہو جائے، یہ حضرت کی دعا، اور ثواب دے کر ان کو اپنے سے راضی کر لے۔ اس سے بڑی شہادت اب کیا ہو سکتی ہے ان کی بزرگی کی۔ ایک عارف باللہ محدث دکن ولی کبیر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو ثواب دے کر ان کو اپنے سے راضی کر لے اور خدا ان سے راضی ہو جائے۔ اور مولوی صاحب کا آپ کہتے ہیں مسلمانوں کی طرف سے عامت المسلمین کے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، یہ قدر دانی نگاہ شیخ میں ہے تو اندازہ کرو شیخ کامل ہے تو ان کی نگاہ بھی کامل ہے، شیخ عارف سے تو نگاہ بھی معرفت کامل ہے، اور شیخ کی زبان اردو والی زبان آتی۔ آج جیسے ہمارے پاس مزاج ہے کہ تھوڑا سا ہم بڑھ چڑھ کر بیان کرتے ہیں، وہاں ویسا معاملہ نہ تھا، وہ مولوی کو مولوی ہی کہتے تھے، عالم کو عالم ہی کہتے تھے، ضروری الفاظ استعمال کرنے کا وہ دور نہ تھا۔ وہ حضرت ابو الوفا بھانی قبلہ کے معاصر، ابو الوفا بھانی ان کے معاصر، وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے احترام، علمی مقام کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں مبالغہ آ رہا ہے کہ کوئی ادنا کوئی ہلکی بھی نظر نہیں آتی، ایسے ماحول میں حضرت کے لیے لکھا ہے تو آپ ہم وابستگان سلسلہ غور کر سکتے ہیں، اور ادھر ادھر کی نامناسب قسم کی منفی باتوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں گے تو روح محدث رقم کو گویا کہ ہم یہ بولانے والے بنیں گے، کیونکہ حضرت محدث رقم کو اتنا نام اور اتنا پیار تھا اور ہے، اس کی شہادت حضرت کی یہ عبارت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد میں دعا ہو کہ خالق کونین حضرت کے نقوش پاک پر ہمیں بھی اپنی پلکوں کو بچھانے والا بنائے اور حضرت کے چھوڑے ہوئے کاموں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔